یہ سین کے بعد والا جو ہے یہ الف ہے اور پہلا والا حمزہ ہے. تو ماشاءاللہ جی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے. لہٰذا اب آپ جب بھی مصحف کھولیں گے الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ حمزہ اور الف کو پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی. انسان کیسے بنا؟ مٹی سے. آپ کا بھی یہ خیال ہے جی انسان مٹی سے بنا؟ انسان بنا ہے جی الف نون سین الف اور نون سے. تو انسان بننے کے لیے ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ حروف تہجی اور کچھ حرکات اور علامت سکون سے انسان بن گیا. تو گویا آپ کو پہلا فارمولہ میں نے دے دیا کہ حروف اور حرکات جب ملتے ہیں تو کچھ بنتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بنتا ہے. شاید بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ بتایا کہ جی انسان مٹی سے بنا. اب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے انسان ہے کیا؟ اشرف المخلوقات. صحیح ہے. انسان لفظ ہے. تو حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. لفظ نہیں بنتے. آپ لفظ بنائیں گے، لفظ بنیں گے. ٹھیک. اور لفظ کی جمع ہوتی ہے الفاظ. آپ الفاظ بناتے پھریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کورس میں عربی تو آپ کو آ ہی جانی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اردو بھی آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں جس کی جمع الفاظ آتی ہے. اب آپ ان حروف اور حرکات اور علامت سکون ان چار علامات کے ملانے سے بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں. اب وہ پریکٹس نہیں میں کرواؤں گا آپ کو کیونکہ ماشاءاللہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو اس سے اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. تو حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا جی اقرا اسی طرح بنا حروف اور حرکات کے ملنے سے. انسان بھی اسی طرح بنا اور انسان کو ہم نے ثابت کیا کہ لفظ ہے. لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں. دو اقسام ہوتی ہیں لفظ کی. اقسام نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اقسام ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. معنی ٹھیک، معنی نہیں ہوتے معنی. اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کے معنی نہیں ہوتے. تو گویا لفظ کی دو اقسام ہوئیں، با معنی اور بے معنی. با معنی میننگ فل، بے معنی میننگ لیس. ہمارا کورس کیا ہے جی؟ لسان القرآن. تو قرآن میں کوئی بے معنی لفظ ہو سکتا ہے؟ نو. لہٰذا اس پہ تو ہم ٹائم نہیں لگائیں گے نا. کلیئر؟ ہم اپنا سلیبس ایک دفعہ کلیئر کر لینا کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے. ہم پڑھیں گے جی با معنی الفاظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں گے. اب یہ جو با معنی لفظ ہوتا ہے اس کو گرامر میں کلمہ کہتے ہیں. کلمہ نہیں کہتے، کلمہ. کیونکہ ہم بچپن سے یہی پڑھتے ہیں جی پہلا کلمہ طیب اور طیب میں نے پاک. تو شروع سے ہمارا کلمہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا. تو کلمہ با معنی لفظ ہوتا ہے. لہٰذا قرآن مجید میں آپ کو جو بھی لفظ ملے گا وہ کلمہ ہوگا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں نا قرآن کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے یعنی با معنی لفظ ہے. الحمد ایک کلمہ ہے. للہ دو کلمے ہیں، لام الگ اللہ الگ. رب العالمین رب ایک کلمہ ہے، العالمین ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟
تو 1 2 3 4 5 یعنی قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ کلمہ ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، کلمہ آگے چلے گا، کلمہ کی اقسام انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہمارے کورس کا نام لسان القرآن ہے۔ لسان القرآن کے معنی ہے قرآن کی زبان، اور قرآن کی زبان کی بنیاد حروف الہجا ہے۔ حروف الہجا کی تعداد 28 ہے، ان میں کچھ حروف کی پروننسیشن اردو حروف کی پروننسیشن سے مختلف ہے، اور اس کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا۔ 3 حرکات ہیں، ایک علامت سکون ہے، اور الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے یہ الحمدللہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں جو کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، با معنی اور بے معنی۔ بے معنی آؤٹ آف سلیبس ہے۔ با معنی کو گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کتنی اقسام کا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اهل وحي الله، عن حملة القرآن في عالم الانسان، كل له ميدان وليس اعلى شان من حملة القرآن۔